الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا كان نصف ليلة من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفره، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتل فعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، اس وقت شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بعد آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا ہے، جو سال کے تمام مہینوں کا سردار ہے. شعبان کا مہینہ اپنی بعض خصوصیات کی بنیاد پر بڑا برکت والا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمتیں اس مہینے کی خاص تاریخ میں اپنے بندوں پر نازل ہوتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کو اپنا مہینہ بتایا ہے. فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اسی بنیاد پر حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ایک عمل ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں آپ نفلی روزے کا بڑا اہتمام فرماتے تھے. صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں، اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جتنے اہتمام سے روزہ رکھتے تھے، دوسرے مہینوں میں اتنا اہتمام نہیں ہوتا تھا. اور یہ آپ کا روزہ نفلی روزہ ہوتا تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ روزہ کا اہتمام یا عبادت کا اہتمام جو شعبان کے مہینے میں ہوتا تھا، در حقیقت یہ آنے والے مبارک مہینے کی تیاری کے طور پر ہوتا تھا. آپ تیاری فرماتے تھے رمضان کے مہینے کی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
امت کو متوجہ بھی فرمایا۔ عام طور سے ایک یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ شعبان کا مہینہ اور شعبان کے مہینے کا نصف یعنی 15ویں شب جو 14 تاریخ گزرنے کے بعد مغرب کے بعد سے جس کے رات کی شروعات ہوتی ہے، عام طور سے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ مہینہ قبرستان، یہ تاریخ قبرستان جا کر فاتحہ پڑھنے کی ہے عام طور سے۔ اور بچپن سے ہم یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ ہوتا ہے تو قبرستان کی صفائی ستھرائی، ٹوٹی ہوئی قبروں کی مرمت، دھسی ہوئی قبروں پر مٹی، اس کی لپائی، اس کی پتائی بڑے اہتمام سے ہوتی ہے۔ اور قبرستان کے جو رکھوالے ہوتے ہیں جن کو تکیہ دار کہا جاتا ہے، وہ اس کام کو عام طور سے انجام دیتے ہیں اور اس کی بھرپور مزدوری وہ لیتے ہیں۔ خوب صفائی ستھرائی ہوتی ہے قبرستان کی، اور یہ سارا اہتمام اور یہ ساری تیاری شب برات کے لیے۔ شب برات کے بعد پھر کوئی قبرستان کی طرف تاکنے بھی نہیں جاتا، نہ قبرستان کا رکھوالا اسے کوئی فکر ہوتی ہے، نہ جس خاندان کی قبرستان ہے، جن کے رشتہ دار بڑے بزرگ آرام کر رہے ہیں انہیں کوئی خاص فکر ہوتی ہے، کچھ نہیں، بس ساری تیاری اور سارا اہتمام شب برات کے لیے۔ حالانکہ یہ بہتر چیز نہیں ہے۔ قبرستان کی صفائی ستھرائی یہ تو ہمیشہ رہنی ہی چاہیے۔ اور میں نے باہر کے شہروں میں دیکھا، بہت جگہ گیا ہوں، ان کا قبرستان بڑا صاف ستھرا رہتا ہے، بڑی صفائی رہتی ہے۔ ہمارے یہاں اس کا اہتمام نہیں، ہمارا اہتمام صرف شب برات کے لیے ہے۔ بعض جگہوں پر تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ اتنی صاف ستھری قبرستان کہ قبرستان میں ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ واقعتاً صفائی ایسی ہی ہوتی ہے، ننگے پاؤں۔ یہ تو قبرستان کا احترام بھی ہے، قبر کا احترام بھی ہے کہ جوتی اتار دی جائے، لیکن چونکہ میرے یہاں یہ رواج نہیں ہے، ہم قبر تک چپل پہن کے جاتے ہیں، کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، یہ کوئی دینی اور شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بہت اہتمام ہوتا ہے باہر، ہمارے یہاں وہ اہتمام نہیں۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ عام طور سے بس ایک ذہن میں یہی بات بسی ہے کہ شبرات کا مہینہ آ گیا، شعبان بھی نہیں کہتے، شبرات کہتے ہیں، شبرات کا مہینہ آ گیا۔ میرے بھائیو، اپنے ذہن کو ذرا کشادہ کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے اعمال جو اس مہینے کے اندر ہوتے ہیں اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا کان نصف لیلۃ من شعبان، جب شعبان کی آدھی رات ہو جائے،
آدھی رات سے مراد 15 تاریخ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 کام بتایا، اس رات اور اس آنے والے دن کا 2 کام بتایا۔ آپ نے فرمایا فقوموا لیلہا، تو وہ رات اپنی عبادت کے اندر گزارو، رات کو جاگو، اور جاگنے کا مقصد عبادت، جو کر سکتے ہو، جتنی توفیق اور ہمت و طاقت ہے۔ عبادت کا کوئی طریقہ حضور نے نہیں بتایا کہ یہ عمل کرو، اس رات کا کوئی خاص عمل نہیں بتایا گیا، بس آپ نے فرمایا کہ جتنا ہو سکے توفیق اور استطاعت اور قدرت کے مطابق اس رات کو عبادت میں گزارو۔ عبادت مختلف اس کے طریقے ہیں، نفل پڑھنا یہ بھی عبادت، تہجد کا اہتمام یہ بھی عبادت، قرآن کی تلاوت یہ بھی عبادت، دعاؤں کا اہتمام یہ بھی عبادت، تسبیحات کا پڑھنا یہ بھی عبادت۔ اب کون سی تسبیح پڑھی جائے؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب کون سی تسبیح پڑھیں؟ اللہ کے بندے، حضور نے کوئی تعین نہیں فرمایا کہ یہ تسبیح پڑھو، اللہ جو تمہارے دل میں ڈالے جو چاہو پڑھو، درود شریف پڑھ لو، کلمہ طیبہ پڑھ لو، استغفار پڑھ لو، کچھ بھی پڑھ لو، اب کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو کم از کم اللہ اللہ کر لو۔ یہ سب سے افضل ذکر اور سب سے آسان ہے، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا نام لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَسْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٍ، اللہ کے نام سے زیادہ وزندار کوئی نام ہے ہی نہیں، سب سے عظمت والا، سب سے وزن والا، جو نیکی کے پلڑے میں سب سے وزندار ہوگا، وہ دل سے نکلا ہوا اللہ کا نام ہے۔ اس لیے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، وہ اللہ معبود حقیقی ہیں، وہ خالق و مالک ہیں، اور اللہ کے علاوہ ساری چیز مخلوق ہے۔ نبی بھی اللہ کی مخلوق، ولی بھی اللہ کے مخلوق، ساری چیز مخلوق، خالق اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کے نام سے زیادہ وزن والا کوئی عمل نہیں ہے، کوئی کلمہ نہیں ہے، بشرطے کہ دھیان کے ساتھ دل سے اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی کو دل و دماغ میں بسا کر ایک مرتبہ بھی اگر بندہ کہتا ہے الا اللہ، تو یہ ایک مرتبہ اللہ کا نام لینا، الا اللہ کہنا، اللہ اللہ کہنا، یہ بہت بھاری چیز ہے۔ گناہ کے پہاڑ جیسے وزن کو یہ ایک اللہ کا نام رائی سے زیادہ ہلکا اور بے وزن بنا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کا ایک بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ اسے قریب بلائیں گے، نزدیک کریں گے، اور اس کے کان میں آہستہ آہستہ اس کی گناہوں کو یاد دلائیں گے، اے بندے تو نے دنیا میں یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یعنی بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک، اس لیے کہ بالغ ہونے کے پہلے بچپنا ہوتا ہے، اب بچپن کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بچپنے میں نہ تو نماز فرض، نہ روزہ فرض،
نہ زکوٰۃ فرض، نہ حج فرض، کوئی اللہ کا فریضہ بچپنے میں نہیں ہوتا۔ یہ سارا حکم جب 14-15 سال کی عمر ہو جاتی ہے، اب بالغ ہو جاتا ہے آدمی، بچہ بالغ ہو کر مرد بن جاتا ہے، تو اس کے اوپر اسلام کے سارے قانون لاگو ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت والجلال ایک بندے کو بلائیں گے، اب بلانے کے بعد اس کے زندگی کی گناہیں اس کو یاد کرائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے گناہ کے 99 دفتر تا حد نگاہ اس کے سامنے کر دیے جائیں گے کہ یہ تمہاری وہ گناہیں ہیں، یہ غلط اور گندے کام ہیں جو تو نے 60 70 80 سال کی عمر میں 50 سال کی عمر میں کیا ہے۔ پھر اللہ اس سے پوچھیں گے کہ اے بندے تو یہ بتا کہ یہ جو نامہ اعمال میں گناہ کا یہ دفتر ہے جس کو میرے فرشتوں نے لکھا ہے، یہ ریکارڈ ہے تیرا، کیا میرے فرشتوں نے غلط لکھا ہے؟ وہ بندہ کہے گا لا یا ربی، نہیں نہیں، بالکل سچ ہے، بالکل سچ ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ اچھا یہ بتا کہ تیرے ساتھ کوئی نا انصافی ہوئی ہے؟ بندہ کہے گا لا یا ربی، نہیں نہیں نہیں، بالکل حق ہے، سچ ہے، انصاف ہے، یہ گناہ میں نے کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بندہ بڑا اداس ہو جائے گا، بالکل مایوس ہو جائے گا، اور اب وہ اپنے دل میں یہ سمجھ لے گا کہ اب تو جہنم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے میرا، اب تو جہنم میں جانا ہے، نیکیاں ہیں نہیں، یہ گناہ کے 99 دفتر نظر کے تا حد نگاہ یہ میرے سامنے ہیں، اب کیا بچیں گے؟ اس کے بعد اللہ جل شانہ اس بندے سے فرمائیں گے کہ ابھی رکو، اس لیے کہ اللہ تو دل کے حال بھی جاننے والے ہیں، وعالم بذات الصدور ہیں، ان کو اپنے بندوں کے دل کے خیالات کا بھی پتہ ہے۔ جب وہ بالکل مایوس ہو جائے گا، اللہ فرمائیں گے کہ ابھی رکو، فرشتوں کو حکم دیں گے کہ وہ کاغذ نکالو، وہ ایک چھوٹی سی پرچی کاغذ کی وہ سامنے لائی جائے گی جس پر اس کی ایک نیکی لکھی ہوگی۔ غور سے سننے کی بات ہے، وہ بندہ اپنے دل میں سوچے گا اور اللہ سے یہ کہے گا کہ پروردگار یہ 99 دفتر گناہ کے ہیں میرے، اور یہ ایک معمولی سا کاغذ کا پرزہ ہے، یہ اس کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کے 99 گناہ کے دفتر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اس لیے کہ بندوں کے اعمال تولے جائیں گے وہاں پر، تاکہ بندہ بھی یہ دیکھ لے کہ انصاف ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ جس طرح سے دنیا میں ہم وزن کے ذریعے سے، تول کے ذریعے سے کسی چیز کا وزن صحیح معلوم کر لیتے ہیں، اللہ قیامت کے دن وہ ترازو قائم فرمائیں گے، ترازو قائم ہوگی، اب تولا جائے گا بندوں کے اعمال کو۔ تو اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ 99 گناہ کا دفتر ایک پلڑے میں رکھ دو۔ اس سے اندازہ یہ لگاؤ کہ وہ ترازو جس پر بندوں کے اعمال اللہ جل شانہ تولیں گے وہ کتنے بڑے ہوں گے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ رکھ دیا جائے گا، پھر اللہ فرمائیں گے کہ وہ کاغذ کا ایک پرزہ، کاغذ کا ایک ٹکڑا اسے دوسرے پلڑے میں رکھ دو، وہ رکھ دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا اس کے
ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، فثقلت، ترازو کا وہ پلڑا اتنا بھاری ہو جائے گا کہ وہ جھک جائے گا، اور یہ 99 گناہ کے رجسٹر اور دفتر اوپر اٹھ جائیں گے، ہلکے پڑ جائیں گے۔ بندہ حیرت کی نگاہ سے دیکھے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ آخر کون سی چیز تھی کہ جس نے میرے پہاڑ جیسے گناہ کے پلڑے کو بے وزن بنا دیا اس ایک معمولی سے پرچے نے اور ٹکڑے نے۔ اس میں ہے کیا؟ اس پرچے کے اندر کچھ اور نہیں، صرف یہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، یہ لکھا ہوگا۔ یعنی بندے نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی دل کی گہرائی سے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، اللہ کے نزدیک اس کلمے کی اتنی اہمیت اور اتنا وزن تھا کہ پہاڑ کو ہلکا بنا دیا اور جو ہے ٹکڑے کو بھاری کر دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عنایت فرما دے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے، آدمی زندگی بھر عبادت کرتا ہے، پوری زندگی، لیکن اللہ کو کوئی ایک عمل پسند آ جاتا ہے، جو عمل بظاہر بہت بے حیثیت اور معمولی نظر آتا ہے، اللہ کو وہی عمل پسند آ جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اللہ اس کو جنت میں بڑا اونچا مقام عطا فرماتے ہیں۔ میں ایک عجیب واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو، حیرت کی بات۔ آپ نے نام سنا ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا، بہت بڑے عالم، محدث، فقیہ، امام ہیں۔ جس طرح سے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک ہیں، اسی طرح سے امام احمد بن حنبل ہیں رحمت اللہ علیہ، بڑے اونچے آدمی جن کو اس زمانے کے بادشاہ نے صرف ایک بات پر بڑی زبردست سزا سنائی تھی، جیل بھیج دیا، کوڑے لگوائے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو جو کوڑے مارے گئے ہیں بادشاہ کی طرف سے، وہ ایسا کوڑا تھا کہ اگر ہاتھی پر بھی وہ ایک کوڑا پڑ جاتا تو شاید وہ برداشت نہ کر پاتا۔ اور وہ گناہ کیا تھا؟ وہ جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ امام احمد نے حق بات کہہ دی تھی۔ وہ مسئلہ تھا، بڑی لمبی تفصیل ہے، وہ معاملہ تھا کہ قرآن پاک جو اللہ کی کتاب ہے یہ مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے، یعنی یہ ختم ہونے والی ہے کہ باقی رہنے والی ہے۔ تمام اہل سنت والجماعت اور صحیح العقیدہ ایمان والے کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قرآن جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، جس کو کلام نفسی کہتے ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ باقی ہے، باقی رہے گا۔ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ اور جو بادشاہ تھا وہ غلط نظریے والا معتزلی تھا، جو قرآن کو مخلوق مانتے تھے، یعنی قرآن ختم ہونے والا ہے۔ ہمارا اور تمام لوگوں کا عقیدہ یہ ہے 1400 سال سے کہ اللہ کی وہ کلام جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ بس یہی ایک جرم تھا کہ امام احمد نے حق بات کہہ دی تھی، بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے، غالباً معتصم باللہ کا زمانہ تھا۔ اس نے کہا احمد اپنی بات سے رجوع کر لو، تمہیں بہت عزت دی جائے گی، تمہیں شاہی اعزاز دیا جائے گا، اب کلام اللہ کو مخلوق کہہ دو۔
امام احمد نے کہا جان چلی جائے گی لیکن یہ نہیں ہو سکتا، جو حق ہے میں وہی کہوں گا۔ رونا آتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر وہ دردناک منظر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، مجھے تو بیان کچھ اور کرنا ہے۔ بہرحال بادشاہ کے سامنے ڈٹے رہے، حکم ہوا ان کے کپڑے اتار دو، جسم کے سارے کپڑے اتار دیے گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذرا مجھے موقع دو، میں تہبند کی جگہ پیجامہ پہن لوں تاکہ میرا سطر کھلنے نہ پائے، مجھے سزا دی جائے، مجھے کوڑے مارے جائیں تو بے ستری نہ ہو، پیجامہ پہن لیے۔ کوڑے مارے جاتے تھے اور یہی کہا جاتا تھا کہ احمد اپنی بات سے رجوع کر لو۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، جان رہے کہ نہ رہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی شریعت زندہ رہے۔ کہتے رہے، کوڑے مارے گئے، نظر بند کیے گئے، اذیت والی سزا دی گئی۔ یہی وہ زمانہ تھا، بات نکلتی ہے تو بہت آگے جاتی ہے، یہی وہ زمانہ تھا کہ امام بخاری امام احمد بن حنبل کے دربار میں اور ان کی خدمت میں چپکے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت مجھے کوئی حدیث لکھوا دو۔ امام احمد قید خانے سے بولتے تھے اور امام بخاری فقیر جیسی شکل بنا کر جاتے تھے کاغذ قلم لے کر اور امام احمد سے حدیثیں لکھتے تھے۔ شاگرد ہیں امام بخاری امام احمد بن حنبل کے۔ بہرحال ان کی وفات ہو گئی، مرنا سب کو ہے، ہم بھی جائیں گے، آپ بھی جائیں گے اور ساری دنیا کے لوگ مرتے ہیں، مرنا سب کو ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا جب انتقال ہو گیا تو ان کے کسی چاہنے والے نے ان کو خواب میں دیکھا اور خواب میں پوچھا کہ حضرت دنیا میں آپ نے بڑی تکلیف اٹھائی حق کے لیے، یہ بتائیے کہ دنیا سے جانے کے بعد جب آپ قبر میں گئے تو آپ کے پروردگار کا معاملہ آپ کے ساتھ کیسا رہا؟ جو 3 سوال قبر کے اندر ہوں گے، من ربک وما دینک ومن ھذا الرجل، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا کے پوچھا جائے گا من ھذا الرجل، یہ کون صاحب ہے، انہیں پہچانتے ہو؟ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت قبر میں سوال و جواب کے موقع پر آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ جگا دو بھائی، سونے والوں کو جگا دو، یہ سو رہے ہیں، میں اپنا دل نکال رہا ہوں، یہ سونے والے سو رہے ہیں۔ تو آگے بڑھ جاؤ، ایک آدمی یہاں پر پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ جب میں قبر میں اتارا گیا، دفن کیا گیا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ احمد کو میرے پاس بلاؤ، احمد کو میرے دربار میں بلاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے عرش کے سامنے، اللہ کے دربار کے سامنے ایک کرسی لگائی گئی اور اللہ نے بڑے اعزاز کے ساتھ مجھے وہاں بٹھایا، بڑے اعزاز کے ساتھ مجھے وہاں بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ احمد، تو نے میری کتاب کی بنیاد پر اور حق کی بنیاد پر بہت تو ستایا گیا ہے، تجھے بڑی تکلیف دی گئی، آج میری کتاب کے احترام کے صدقے میں جا، تو جنت میں سب سے اونچے مقام پر جا، سب سے عالی شان محل میں جا۔ یہ مقام ہے حضرت امام احمد بن حنبل کا۔ تو میں بیان کر رہا تھا یہ کہ اللہ کے پاک نام کا بڑا اثر ہوتا، بڑی طاقت ہے اللہ کا پاک نام، اللہ کا پاک کلام جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے،
ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے کہ مسلمان نے جس کتاب کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت مسلم گھروں سے رخصت ہو چکی ہے، اس قرآن کی یہ طاقت ہے میرے بزرگوں، میرے عزیزوں۔ اللہ کے کلام سے اپنا تعلق پیدا کرو، جتنا پڑھ سکتے ہو، 1 صفحہ، 4 صفحہ، آدھا پارہ، 1 پارہ، جو توفیق ہو۔ قرآن کو صرف شب برات اور رمضان کے لیے خاص نہ کرو، یہ قرآن صرف رمضان کے لیے اور شب برات کے لیے نہیں ہے، یہ تو پوری زندگی کے لیے۔ قرآن پڑھو گے تو قرآن کی برکات کو دیکھو گے، کتنی بلائیں جو آنے والی ہیں جس کا علم ہمیں بھی نہیں ہے، اللہ اس کی برکت سے بلائیں اٹھا دیتا ہے، بیماریاں دور کر دیتا ہے، دل کی الجھن کو ختم کر دیتا ہے قرآن پڑھنے کے صدقے میں۔ کتنی مصیبتیں جو آنے والی ہوتی ہیں، کتنے حادثات جو ہونے والے ہوتے ہیں، اللہ حادثوں سے حفاظت کرتے ہیں، بلاؤں سے حفاظت کرتے ہیں، بیماریوں سے حفاظت کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ روزی کو کشادہ کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی برکات ہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے، روزی کشادہ کر دیتے ہیں، بند دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ مندہ ہے، کاروبار نہیں، مال اسٹاک میں ہے، پیسہ دیا جا چکا ہے یا دینا ہے، کہاں سے دیں، کیسے دیں؟ اللہ غیب سے مدد فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی بھیجتے ہیں خریدار، راستہ نکل جاتا ہے، راستہ نکل جاتا ہے۔ اللہ کے کلام سے تعلق قائم کرنے کا یہ اثر اور اس کی یہ برکت ہے۔ میرے بھائیو، قرآن پڑھا کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، میرا تو وقت بھی پورا ہونے لگا، جب میں گفتگو تقریر پر آتا ہوں تو مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اور دن کے 2 عمل بتائے۔ رات کا عمل عبادت، تفریح، تماشا، کھیل، بیٹھ کے بازی اور چائے کے ہوٹلوں میں شباشی کرنا، رات گزارنا، یہ نہیں، عبادت کرو جتنی کر سکتے ہو، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جتنی کر سکتے ہو عبادت کرو۔ سو جاؤ، فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھ لو، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور دوسرا عمل اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَصُومُوا نَهَارَهَا، جب اگلا دن آ جائے، اللہ توفیق دے تو نفلی روزہ رکھ لیا کرو۔ نفلی روزہ یہ فرض ہے نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، نفل کے درجے میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا ہے، رکھا ہے۔ شروع کے بیان میں میں کہہ چکا ہوں کہ حضور تو شعبان میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، نفلی روزہ۔ شروع کے بیان میں یہ بات کہہ چکا ہوں۔ یہ 2 عمل ہیں، رات کی عبادت اور دن کا روزہ۔ اب اسی کے درمیان میں ایصال ثواب اور قبرستان کا معاملہ آتا ہے، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ مردوں کو ثواب پہنچانا، ان کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کرنا بہت اچھی بات ہے۔ حضور نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے مرے ہوئے لوگوں کو بھولو مت، ان کو اپنے عمل کا فیض پہنچاتے رہو۔ آج ہم قبروں سے فیض لینے کا عقیدہ تو رکھتے ہیں، فیض پہنچانے کا عقیدہ یہ سمجھ میں نہیں آتی بات، حالانکہ اصل ان کو فیض پہنچانا ہے، ان کو فیض پہنچاؤ۔ اگر ہم نے قرآن پڑھنے کی عادت ڈالی ہے تو جتنا آپ نے پڑھا ہے اللہ سے یہ کہہ دو کہ اے پروردگار، ہم نے سال بھر میں 6 مہینے میں 4 مہینے میں 1 مہینے میں ہم نے جتنا قرآن پڑھا ہے، ہم اس تمام پڑھے ہوئے قرآن کا ثواب اپنے فلانے کو پہنچا رہے ہیں، اللہ اپنی قدرت سے پہنچائے گا، کوئی ضروری نہیں۔ پرانے پہلے کے پڑھے ہوئے عمل کے ثواب کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی دعا کر لو کہ ہم نے جو پڑھا، یا ہمارے گھر میں ہماری عورتوں نے، بچوں نے جو پڑھا،
اے پروردگار ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی قدرت سے میرے ماں کو، میری باپ کو، میرے دادا کو، میری دادی کو، میرے فلانے کو اس کا ثواب پہنچائیے۔ اب یہ کام خدا بند قدوس کا ہے، وہ کیسے پہنچائیں گے یہ وہ جانے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پہنچتا، یہ عقیدہ ہے، یہ اس عقیدے کو باقی رکھو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پہنچتا وہ غلط کہتے ہیں، پہنچتا ہے، کیسے پہنچے گا اللہ جانے، یہ بات اللہ کے علم میں ہے۔ تو ایصال ثواب، قبرستان کا جانا، یہ ایک مستحب عمل ہے، ضروری نہیں، چلے گئے تو بھی ٹھیک، نہ گئے اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیا اور یہیں سے پہنچا دیا تو بھی ٹھیک، سفر میں ہے وہاں سے پہنچا دیا تو بھی ٹھیک۔ اللہ تو دل کی نیت کو دیکھتا ہے، دل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو رسمی طور سے قبرستان جا کر بچوں کا ہاتھ پکڑ کر باتیں کرتے ہوئے دم 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 کیا جانے پڑتے ہیں، اللہ جانتا ہے، بس ذرا سا رسم ہوئی اور چلو 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 فلانے کی جگہ چلے۔ اس آدمی سے وہ آدمی بہت بہتر ہے جو اپنے گھر کی تنہائی میں دل لگا کر اللہ کو یاد کر رہا ہے اور پھر گھر بیٹھے اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچا رہا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ جو تماشا اور کھیل اور میلے ٹھیلے کی شکل میں اس طرح سے قبرستان میں جاتے ہیں، باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، بس یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں 10 جگہ جانا ہے، اب چلو فلاں جگہ، اب چلو فلاں جگہ، اب چلو فلاں جگہ۔ ارے ایک قبرستان سے 10 قبرستان کے مرحومین کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے۔ آپ ایک جگہ چلے جائیے، وہیں آپ کی بہن کسی قبرستان میں، دادا کسی قبرستان میں، خالو کسی قبرستان میں، پھوپھا کسی قبرستان میں، یہیں کھڑے ہو کر آپ نے سب کی نیت کی اور سب کو پہنچایا۔ اللہ اپنی رحمت سے سب کو پہنچایا۔ ایصال ثواب۔ وقت زیادہ ہو گیا، اب موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایصال ثواب کا سب سے افضل اور سب سے آسان طریقہ کیا ہے۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اور آپ کے ذہن میں ہوگا۔ درود شریف پڑھ لو آگے پیچھے، بیچ میں قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھ لو، کچھ سورتیں پڑھ لو۔ سب سے افضل یہ ہے کہ سورہ قل هو اللہ احد، جس کو حدیث میں ثلث قرآن یعنی 1/3، 1/3 قرآن کہا گیا، یعنی 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہو، اللہ اپنی قدرت سے 1 قرآن کا ثواب دیتے ہیں۔ 3 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، 15 مرتبہ، 21 مرتبہ، جو توفیق مل جائے کھڑے رہو، پڑھو اور پڑھنے کے بعد نیت کر لو کہ اے پروردگار ہم نے جو پڑھا ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے پیش کر دو۔ تو ایک بات یاد رکھو، یہ میری مجبوری ہے کہ تقریر میں میری گفتگو تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، عام طور سے یہ کہتے ہیں کہ جو میں نے پڑھا اس کا ثواب حضور کو پہنچا دو، ہر آدمی یہ کہتا ہے۔ اللہ کے بندے، یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے کہ اس کا ثواب نبی کو پہنچ جائے، یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم ثواب پہنچائیں؟ ہم یہ کہیں کہ پروردگار عالم ہم نے جو پڑھا آپ کی توفیق سے پڑھا، میرے آقا کی خدمت میں پیش کر دیجیے، بس یہی بہت ہے۔ آپ کے قدموں میں ڈال دیجیے، بس ہم خدا کی آپ کی قدم میں پہنچ گیا، میری بخشش کا سامان ہو گیا آپ کی خدمت میں۔ پھر اس کے بعد صحابہ، ازواج مطہرات، اولیاء امت، اور پھر جن کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں قبرستان میں کھڑے ہو کر، ان کی بھی نیت کر لے۔ اللہ کی رحمت و قدرت بڑی وسیع ہے، وہ سب کو آپ کی نیت کے مطابق ثواب پہنچائیں گے۔ اللہ ہم سب کو خرافات سے بچائے، رسم و رواج سے بچائے، اور حقیقت اور روحانیت اور اخلاص للہیت اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔